ایل این جی امپورٹ قطر سے ایک ایسا اہم ترین موضوع ہے جس کے حوالے سے ایک بڑا میجر اسکیم پچھلی حکومت میں سامنے آ چکا ہے. اور ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی شاہد حقان عباسی صاحب جب نیب انہیں طلب کیا جاتا ہے تو ان سے سوال جواب ہوتے ہیں کہ آپ نے معاہدہ کیا, کتنے میں کیا, اتنے زیادہ میں کیوں کیا, اس وقت سپورٹ ریٹس کیا تھے, آپ نے کتنا مبینہ طور پہ نقصان ہوا. پھر اس کا ایک اور پہلو ایل این جی ٹرمنلز کے حوالے سے ہے کہ جو ٹرمنل کا معاہدہ ہوا وہ الگ ہے, جو امپورٹ کا معاہدہ ہوا وہ الگ ہے جو پاکستان اسٹیٹ آئل کے ذریعے ہوا. تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اس معاہدے کے جو امپلیکیشنز ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سابقہ وزیر اعظم آج تک بھگت رہے ہیں. اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اس میں بڑے پھوک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں. اس اہم ترین امپورٹ میں ایل این جی کی جس کی مالیت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ قطر کے ساتھ ہمارا ہے اور مزید ڈیمانڈ بھی ہے اس پر. اور ہم نے دیکھا تھا کہ اسی قلت ہمیں جب ہوئی تھی سردیوں میں, جب اس کی پری پلانڈ ہم نے ڈیمانڈ سپلائی کو مینج یا انالائز نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے قلت کا سامنا ہوا تھا. تو اس وجہ سے موجودہ گورنمنٹ کیا حکمت عملی مرتب کر رہی ہے ایل این جی کے حوالے سے, یہ آج کے پروگرام میں ہم موضوع رکھیں گے. اور آپ کو موضوع بتاتے ہوئے جو اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی ہے جس کی صدارت فائنانس منسٹر کرتے ہیں, اس کے حالیہ ایک اجلاس کی ایک پریس ریلیز سے پروگرام کا آغاز کریں گے. اس پریس ریلیز میں جس کا پی آر نمبر 208 ہے اسلام آباد سے جو جاری ہوئی, ایک ہینڈ آؤٹ ہے فائنانس منسٹری کا 27 مارچ 2019 کا, جس میں بتایا گیا جی کہ فائنانس منسٹر اسد عمر chaired the meeting of economic coordination committee of the cabinet here today. اور پھر اس کے بعد on a proposal of petroleum division regarding arrangements of additional 200 MMSCFD of LNG from Qatar, the committee directed petroleum division to carry out a comprehensive demand supply analysis of LNG in the country in consultation with its stakeholders including law and justice division and submit a summary to the cabinet in this regard. قطر سے ایل این جی کی جو امپورٹ کے حوالے سے جو ارینجمنٹس ہیں 200 MMCFD ایل این جی منگانی ہے, اس کو ڈائریکٹ کیا گیا پیٹرولیم ڈویژن کو کہ آپ کمپریہنسو ڈیمانڈ سپلائی انالیسس کریں اور اس کے بعد ایل این جی کی جو کنٹری میں ڈیمانڈ ہے اس حساب سے کنسلٹیشن ود اسٹیک ہولڈرز جو لا اینڈ جسٹس ڈویژن ہے ان کا اوپینین لینے کے بعد اس پر کوئی آگے فیصلہ کریں. لیکن اس کے ساتھ ایک خبر اور جو ہم نے دیکھا کہ ایک سینئر صحافی شہباز رانا صاحب کی شائع ہوئی, جس خبر کے مطابق یہ کہا گیا کہ اس میں کوٹ پیٹرولیم منسٹر کو ہی کیا گیا کہ انہوں نے خود کہا کہ دو آپشنز تھے پاکستان کے پاس. ایک آپشن یہ تھا کہ وہ قطر سے ایل این جی منگائے اور دوسرا آپشن یہ تھا, قطر بھی ہمیں 20% کم میں ایل این جی دے رہا ہے, دوسرا آپشن سعودی عرب سے ایل این جی منگانے کا تھا. اور سعودی عرب سے جو ایل این جی منگاتے تو وہ ایل این جی سستی پڑتی ہمیں, اور یہ انہوں نے خود کہا. جو سٹوری ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ جو ایک تو ای سی سی کے فیصلے کو کوٹ کیا گیا, پھر کہا گیا the ECC took the decision of importing LNG from Qatar a day after Petroleum Minister Ghulam Sarwar told journalists that Qatar had offered lower prices for additional 200 MMCFD gas. Compared to the existing price, he said Saudi Arabia has also offered the LNG at even cheaper rates, while Pakistan also had a memorandum, yani MOU of a memorandum understanding with Malaysia for LNG trade. The petroleum minister had also claimed that the government was under no obligation and would go for the cheapest purchase and take a decision in the best national interest. یہاں پر جو پرائس کوٹ کی گئی ہے وہ 15 سال کا جو سابقہ معاہدہ ہے وہ پر MMBTU پرائس $9.22 ہے ایٹ کرنٹ کروڈ آئل پرائسز. اس پہ 20% ڈسکاؤنٹ کے بعد جو نئی پرائس قطر نے ہمیں آفر کی ہے وہ $7.38 ہے, جو کہا گیا کہ ابھی بھی مہنگی ہے اسپاٹ پرائسز سے. لیکن سوال یہاں یہ نہیں ہے کہ کتنی مہنگی ہے اسپاٹ پرائسز سے, سوال یہاں یہ ہے کہ کیا ہم نے چیپر آفر کو, یعنی ہم نے سستا جو متبادل تھا اس کو نظر انداز کیا اور مہنگا جو سستا متبادل کو نظر انداز کر کے مہنگے آپشن کی طرف ہم گئے. یعنی سعودی عرب سے ہمیں سستا جو بقول پیٹرولیم منسٹر کے خود مل رہا تھا, ہم نے اس کو نظر انداز کر کے مہنگی ایل این جی لی قطر سے 200 MMCFD کی جو ECC نے فیصلہ کیا اس حوالے سے نیگوشیشن کمیٹی یا آگے فیصلہ کیا جائے. تو کیوں ہم نے ایسا کیا, اور اگر کیا ایسا کیا ہے تو اس سے قومی خزانے کو کوئی نقصان, اپورچونٹی کاسٹ کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, کیا جس طرح آشیانہ اقبال اسکینڈل کے اندر ہوا تھا کہ ہم نے ایک کانٹریکٹ نہیں کیا دوسرا کینسل کیا تو اس سے خزانے کو اتنا نقصان ہوا کہ اپورچونٹی کاسٹ تھی اس کی. تو کیا اس کی بھی کوئی ایسی اپورچونٹی کاسٹ ہے, کیا یہ نیب کا کیس ہے, کیا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے. جو اس صرف ایک سوال ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں, آگے جا کر اس کی ڈیٹیلز میں مزید جائیں گے. لیکن اس کی ڈیٹیلز میں جانے سے قبل آپ کو ایل این جی کے حوالے سے اور فائنانس منسٹری کارکردگی کے حوالے سے ایک بڑے سینئر صحافی مظہر بلاس صاحب کا ایک کالم ہم دکھانا چاہتے ہیں, اور یہ اس میٹنگ سے قبل کالم آیا ہے. یہ آپ کو بتا دیں, یہ جو میٹنگ ہوئی ہے ایل این جی اور یہ سارے فیصلے, اس سے قبل یہ کالم آیا تھا
جس میں پہلے تو ان کی عمومی کارکردگی پر ذکر ہوا. اسد عمر بلاس صاحب ایک غیر جانبدار صحافی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ عمران خان صاحب کے ان پرٹیکولر قیادت پہ اچھا اعتماد کا اظہار کرتے رہے, لیکن انہوں نے لکھا ہے شاید کچھ لوگوں کو عمران خان کا احساس ہے, اس لیے وہ وزیر خزانہ کی تبدیلی کے لیے کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگلے 2 مہینے میں خزانے کے وفاقی وزیر کی کارکردگی عثمان بزدار سے بھی گئی گزری ثابت ہونے والی ہے. جن لوگوں کو وزیر خزانہ کی بری کارکردگی کا اندازہ ہے وہ وفاقی حکومت کی اقتصادی ٹیم سے الگ ہو رہے ہیں, کھسکتے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اس کا اندازہ اسد عمر کو بھی ہو, کیونکہ وہ اقتصادی باتیں کرنے کے بجائے سیاسی باتیں کر رہے ہیں تاکہ کوئی بہانہ مل جائے. اب لیکن یہ بات تو یہاں تک معاشی کارکردگی کے حوالے سے ہے. اس میں اہم ترین بات آگے انہوں نے لکھی ہے کہ جو خبر وہ دے رہے ہیں کہ میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے کچھ وزیر کرپشن کی نظر ہونے والے ہیں, ان کا عالم چننا. اب عالم چننا ہم سب جانتے ہیں اسد عمر صاحب کے قد کے لحاظ سے شاید انہی سے منسوب بات ہے, کیونکہ ان کے بارے میں ذکر اس کالم میں ہے. ان کے عالم چننا ایل این جی اسکینڈل کا ایک کردار ثابت ہوگا, اگرچہ اس میں اور بڑے بڑے کردار سامنے آئیں گے. یعنی عمران خان صاحب کے عالم چننا ایل این جی اسکینڈل میں ایک اہم کردار ثابت ہوں گے, اور اس میں مزید کردار آگے سامنے آئیں گے. یہ ایک دن قبل آرٹیکل آیا تھا, یعنی 27 کو یہ میٹنگ ہے, 26 کو یہ آرٹیکل جو آیا ہے, اور 27 کو یہ میٹنگ ہے. تو میں کوئی ربط نہیں جوڑ رہا دونوں کا, لیکن یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ایسی سٹوری آنا کہ سعودی عرب سے ہم نے آفر نہیں لی اور قطر کی مہنگی ایل این جی ہم کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ لاجک کیا ہو سکتی ہے. نہ میری ناقص عقل اتنی ہے کہ میں سوچوں کیوں ہوا. اس لیے اس پروگرام میں ہم مدعو کریں گے ایل این جی ایکسپرٹس جو ہیں اسپیسیفک اس فیلڈ کے. پی ٹی آئی کی نمائندگی بھی ہوگی پروگرام میں, اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہو اور جانے, کیونکہ یہ معاہدہ سابقہ تو انہوں نے کیا تھا. تو تمام حوالے سے کیا یہ کوئی نیا اسکیم بننے جا رہا ہے؟ جو مظہر بلاس لکھ رہے ہیں کہ ایل این جی اسکینڈل میں عمران خان کے عالم چننا ملوث ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے, کیوں بات ہو رہی ہے, ایسی باتیں کیوں شروع ہو گئیں اس گورنمنٹ کے بارے میں؟ یہ تو بہت نیک ہیں, یہ تو بہت ایماندار ہیں, یہ تو بہت محنتی ہیں, یہ تو بہت مخلص ہیں, یہ تو کرپٹ نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے آخر کار؟